اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کے 248 تک، 246 سے لے کے 248 تک۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو تھی من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے ان کو، مطلب کیا آپ نے ان کا واقعہ پڑھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ وہ ایک گروہ تھا جن کے اوپر وہ قبضہ تھا، جن کے مال کے اوپر، جن کے گھروں کے اوپر قبضہ تھا، تو وہ کہتے تھے، جب ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں کوئی لیڈر دیا جائے تاکہ اگر جہاد فرض ہوتا ہے تو ہم جہاد کر کے اپنے ملک کو آزاد کروائیں۔ یہ بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ، کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہمیں کوئی بادشاہ لیڈر دیا جائے ہمیں، تاکہ ہم جہاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی انہوں نے کہا، نبی نے لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، نبی سے یہ ڈیمانڈ کی کوئی بادشاہ ہمارے لیے بنا دے جس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں اور اپنے علاقے کو ان سے چھڑوائیں۔ قالو، تو نبی نے کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے قتال کرنا ہے، قریب ہے کہ جب تمہیں جہاد فرض کیا جائے تم نہ کرو۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم پر اللہ جہاد فرض کر دے اور تم کرو نہ۔ قال، انہوں نے کہا، وما لنا، کیوں نہیں ہم کریں گے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں بیٹوں سے دور کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض ہوا، تولوا، پھر گئے، بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 313 لوگ بچ گئے، جس طرح جو بدر میں تعداد تھی وہی وہ 313 بچ گئے، باقی سب بھاگ گئے کہ ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ کہا، جا آپ جہاد کریں، جا کے اے نبی تو جہاد کر، جب فتح ہو جائے گا تو پھر ہمیں بلا لینا۔ تو اللہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی زیادہ کی اور یہ لوگ ایسے کرتے تھے، تو یہاں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ بے وفا ہے، اللہ سے ہی بے وفائیاں کرتا ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے ساتھ بے وفائی ہے، ہمیں لوگ یاد نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو اللہ بھولا ہوا ہے، لوگ تو اللہ سے بے وفائیاں کرتے ہیں، اللہ یاد نہیں لوگوں کو، ہمیں کیا کوئی یاد کرے گا، ہم سے کوئی کیا وفا کرے گا، لوگوں کو تو اللہ یاد نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائیاں کرتے تھے وہ لوگ، جب جہاد فرض نہیں تھا تو کہتے تھے جہاد فرض ہو جائے، جب جہاد فرض ہوا تو کہا انہوں نے، بھائی ہم تو جہاد نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، جو ظالم ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا، اللہ نے طالوت کو، ایک ان کی قوم کا فرد تھے، نیک آدمی تھے، قوت والے تھے، ایمانت دار تھے، بادشاہ بننے کے اہل تھے، کہ اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ تو بادشاہ تھے اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کو ملے، یعنی سردار ہم میں سے کسی کو بنایا جائے۔ جس طرح یہودیوں عیسائیوں کی یہ خواہش تھی نبی ہم میں سے آتا، پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اسی لیے تو وہ مدینے گئے ہوئے تھے، یہودی مدینے جا کے بعد ہوئے تھے کہ یہاں نبی آنا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم میں سے کوئی آئے گا، ہم میں سے کوئی بن کے آئے گا، اس کو بنا دیا جائے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم سے بادشاہت کر کیسے سکتا ہے ہم پہ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو تو مال میں وسعت ہی نہیں دی گئی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے
نبی نے کہا ان اللہ استفاہ علیکم، اللہ نے چنا ہے اس کو. میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، اپنی مرضی کی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے چنا ہے اس کو. وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، وہ علم میں بھی وسیع ہے، کشادہ ہے، اور جسم میں بھی مضبوط ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تمہاری خواہش سے نہیں دیتا، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے کس کو دینی ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک بات کا ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو یہ قرآن جو ہے دین اسلام وہ اس لیے ہے کہ انسانی جو فطرت ہے جو گناہ کے اوپر ہے اس کو دبا کے رکھنا قرآن کے فیصلے پر، یعنی قرآن کا فیصلہ اوپر، دین کا فیصلہ اوپر، آسمانی ہدایت اوپر، ہماری خواہش نیچے. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ میری رائے یہ ہے اسلام کے مقابلے میں، ایسے نہیں ویسے کر لیں، جبکہ اسلام کا حکم واضح ہو. وقال لهم نبیہم، مزید ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی، پھر جب ان کی دال نہ گلی، ان کی بات نہ مانی گئی، تو انہوں نے کہا کوئی نشانی دے. کیا نشانی ہے اس کی کہ اس کو اللہ نے چن لی ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، کوئی نشانی بھی تو دو نا. تو انہوں نے کہا ان آیت ملک ہی، اس کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ السکینہ، تابوت آئے گا، تابوت ایک صندوق ٹائپ، اس میں سکینت ہوگی، یعنی جو اس کو دیکھے گا اس کو سکون ملے گا. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور بقیہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ نے چھوڑی ہیں اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں. ہارون علیہ السلام کی آل نے اور موسیٰ علیہ السلام کی آل نے چھوڑی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں بھی ہیں. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھا کے رکھا ہوگا جنہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لوگ رکھ لیتے تھے، آپ کا لعاب مبارک جو ہے اس کی خوشبو ہوتی تھی، پسینہ مبارک جو ہے اس کی خوشبو ہوتی تھی، جس کو پسینہ ایک دفعہ لگ جاتا تھا اس کی خوشبو جاتی نہیں تھی. تو نبیوں کا معاملہ خاص ہوتا ہے. تو ان کا جو تھا، ان کی بقیہ چیزیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور تم سب کو کی طرف لے کے آئیں گے. یہ اس کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر ماننے کا ارادہ ہے تو پھر نشانی ہے، لیکن اگر ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر تو تم پھر بھی نہیں مانو گے. پھر اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے آگے آ رہی ہے. تو 313 باقی بچے، باقی سارے. اصل میں کچھ لشکر تھا، انہوں نے کہا کہ نہر سے پانی نہیں پینا، چونکہ آزمائش تھی کہ کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے. تو پیاس سخت تھی لوگوں کو، بس آزمائش تھی. یہاں اللہ تعالیٰ جتنی بھی آزمائشیں کرتا ہے نا، آزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. لیکن جو آزمائش میں پورا اترے، تو ان لوگوں نے پانی پی لیا تھا. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرما دے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ معاف فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. اور اس قرآن کے درس کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے جو بھی اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں قرآن سے پیار کرنے والوں میں سے لکھ لے. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.